الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا فضل اور اس کی توفیق خیر اور اس کی عنایت سے ہم سب قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی تفہیم، حقوق قرآن میں سے حق ادا کرنے کی کوشش کی یہ خوبصورت ساعتیں محض یہ اللہ رب العزت کی توفیق خیر اور اس کی عطا ہے۔ پاک رب، پاک پروردگار، ہمارا خالق و مالک ارحم الراحمین رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا و التماس ہے کہ اپنے پاک ناموں کا صدقہ، ذات و صفات کا صدقہ ہم سب کو تا حیات قرآن مجید کے ذریعے وہ نورانی راہیں جو اپنی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اس نے عطا کی ہیں، وہ ہمیں نورانی راہیں تا حیات نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 173 میں اللہ تبارک و تعالی نے 72 میں اہل ایمان کو رزق حلال اور پاکیزہ رزق کھانے اور شکر بجا لانے، اور مقصود و مطلوب یہ شکر بجا لانا اور رزق کھانا۔ شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے اسلام میں بہت بڑی تعلیم ہے شکر کی کہ جس حالت میں انسان ہے، آخر وہ انسان کسی حالت میں ہے تو صحیح نہ، غربت میں ہے، بیماری میں ہے، اہل ایمان کو تو ہر وقت شکر کرنا چاہیے کہ اس جہان میں ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ اس کی حفاظت اور اس پر شکر، اور اسی طرح جس نعمت میں بھی برکت چاہتا ہے انسان اس پر شکر بجائے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے نماز کی توفیق دی، انشاءاللہ اگلی نماز میں برکت ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید سیکھتے سکھاتے ہیں، پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور شکر ادا کیا کہ مالک کہاں میں قابل تھا اس کے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا کی۔ تو اسی طرح جو بھی نعمت اللہ رب العزت نے اچھا دوست دیا ہے آپ کو، اچھا تعلق ہے، اولاد ہے اچھی، اور اچھا کاروبار ہے، اس پر شکر کریں بار بار، تو مزید اس میں اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح آپ کو ذکر نصیب ہوا ہے، فکر نصیب ہوا ہے، آخرت کے بارے میں آپ نے کوئی فکر کی ہے، فوراً اس پہ شکر ادا کریں۔ بزرگوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ اکثر تو نہیں، بعض بزرگوں کا یہ طریقہ ہے وہ نعمتیں انہوں نے لکھی ہوتی ہیں، ویسے تو شمار ہی نہیں ہو سکتی، خاص نعمتیں لکھ کر پھر گنتی کر کر کے رو کے کہنا یا اللہ تو نے یہ دی ہے، تیرا شکر ہے۔ تو وہ اللہ کے پاک بندے، ہر بندے کے اپنی انداز و طریقہ، وضو کر لیا ہے تو وضو پہ شکر کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی پاکیزگی کا خوبصورت راہ عطا کیا ہے اور طریقہ عطا کیا ہے۔ اس لیے حلال رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، ہر وہ چیز جس سے ہم، سب سے بڑا نفع کس سے حاصل کرتے ہیں؟ ایمان سے۔ سب سے بڑا نفع کس سے؟ ہمیں ایمان سے۔ ہم جتنا نفع ہمیں ایمان سے ملا، کوئی چیز ایسی ہمیں نفع نہیں دے سکتی۔ ایمان سے ہمیں نماز ملی، ایمان سے ہمیں قرآن پاک نصیب ہوا، ایمان سے اللہ رب العزت پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان ہوا تو ہمیں آخرت کی معلومات مل گئی، ہمیں خوف خدا نصیب ہو گیا، اور اس طرح کی نعمتیں اور جستجو اور طلب جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کی یہ عطا ہے کہ بندہ ہر نعمت پر شکر بجا لائے، جہاں بھی اس نے آنکھیں، اللہ جانتا ہے آنکھیں ہیں، اللہ نے دی ہے نظر، جیسے کبھی کسی کو دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کی نظر خراب ہے، فوراً کہیں یا اللہ تو نے مجھے اتنی اعلیٰ نعمت دی ہے۔ ہزاروں لوگوں کی آنکھیں کمزور ہیں، ان کی نظر جو ہے وہ نہیں ہے۔ کان دیے ہیں تو شکر کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے کان دیے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو سن ہی نہیں سکتے۔ زبان دی ہے یا اللہ تیرا اس پر شکر ہے، کئی لوگ ہیں بول ہی نہیں سکتے، یا اللہ تو نے مجھے عقل دی ہے، کئی لوگ ہیں جن کو پوری عقل ہوتی ہے، یا اللہ تو نے مجھے حافظہ دیا ہے، یا اللہ بہت بڑی نعمت ہے تیرا، اس پر شکر کرتا ہوں۔ تو کثیر نعمتیں ہیں، میں نے تھوڑی شمار کر دی آپ کو۔ تو جہاں جہاں آپ کو چیزیں یاد ہیں، اپنے جسم کے اندر ہے، اپنے ارد گرد کے اندر ہے، اپنے متعلقین کے اندر ہے، رشتہ دار اقربا کے اندر ہے، اللہ کی عطائیں جہاں ہیں یاد آئیں فوراً اس پر شکر ادا کریں۔ اکیلے میں بیٹھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور ایسے شکر ادا کریں جیسے کوئی اپنے دوست کا شکریہ ادا کرتا ہے، اپنے رب کا اتنی محبت میں جا کر
اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میری عبادت کرتے ہو تو پھر میں نے تمہیں جو رزق دیا اس پہ شکر کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا شکر کرو گے میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ نعمت بڑھانے کا بہترین ذریعہ، رزق بڑھانے کا کوئی بھی نعمت آپ بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی بھی نعمت آپ بڑھانا چاہتے ہیں، اس کا ایک ذریعہ، ذرائع کافی ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ شکر بھی ہے۔ ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کسی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ مجھے یہ چاہیے، یار اس کو بھی یہی چاہیے، اس کو بھی یہی چاہیے، اللہ جانتا ہے آپ اپنے کو چھوڑ کے انہی کے لیے دعا کرنا، یا اللہ ان کو دے دے، یا اللہ ان کو یہ نعمتیں۔ فرشتے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ دل کی بات ہے نا، جب بندہ اس مقام پہ جائے گا پھر ہی ہے نا۔ تو اگر یہ بہت بڑی کام کر لے تو جو جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پہلے اس کو دے، تو نے ان کو دینی ہے، یہ دل سے دعا کر رہا ہے ان کے لیے، اور اس طرح حسد بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ بھی ایک رزق کا ذریعہ ہے۔ دوسرا، شکر کے بعد دوسرا یہ ہے کہ کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے لیے دعائیں کریں، ان کو دینے کی کوشش کریں۔ اس کا تیسرا ذریعہ یہ ہے رزق کے بڑھنے کا کہ رشتہ دار وہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں، ان رشتہ داروں کی خدمت کریں، ان رشتہ داروں سے تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاں تک ہو سکتا ہے اچھے کلام کے ساتھ، مال کے ساتھ، اچھے تعلقات کے ساتھ، جہاں تک اس کی ہو سکتی ہے مدد۔ شکر کے بعد اعلیٰ قسم کا ذریعہ یہ ہے، رشتہ داروں کو ساتھ جو تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ذریعہ یہ ہے کہ رزق میں اگر کوئی برکت چاہتا ہے تو لوگوں کو کھلانا شروع کر دے، بھلے وہ غریب ہے، کھلانا شروع کر دے لوگوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بڑھانا شروع کر دے گا۔ جب اللہ رزق بڑھاتا ہی تب ہے جب کسی کے ماتحت لوگ بڑھ جاتے ہیں، جب لوگ کھانے والے اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے موت تمہیں کہاں آنی ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رزق تمہارا کہاں سے آنا ہے۔ اس لیے یہ ذرائع ہیں، تو یہ شکر کے ساتھ ساتھ یہ نعمتیں بھی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے، ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا تھا، پھر بھی برتر کے لیے کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کھاؤ تم اس پاک میں سے جو ہم نے دیا تمہیں، یعنی رزق، جو ہم نے رزق دیا تمہیں، واشکروا اللہ، اور اللہ کا شکر کرو۔ آیت نمبر 172 اور اللہ کا شکر کرو، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو تو بس صرف اسی کا شکر ادا کرو۔ یار سچی بات بتائیں، ہم اکیلے بیٹھے، کوئی دوست کسی کو کوئی ایک پیٹی سیب کی دے دیتا ہے، کوئی اچھی سی چیز دے دیتا ہے تو بندہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں اس نے ہمیں، تو اس پہ شکر۔ اور فرمایا واشکروا اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی تم عبادت کرتے ہو، ایاہ خاص اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو خاص اسی کی، تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور صرف اللہ نے تمہارے اوپر مردار، خون خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، حلال جانور ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو شخص من جو شخص مجبور ہو، کیا ہو جی؟ مجبور ہو، غیر باغن باغی نہ ہو، ولا عادن اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، فلا اسم علیہ، نہیں ہے گناہ اس پر۔ یعنی جو شخص مجبور ہے وہ اتنی حرام کھا سکتا ہے، اتنا اس کے لیے حلال ہو جائے گا وہ حرام، جتنی اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اگر جان کا خطرہ ہے، مانگنے والے کے لیے بھی ایسے، مانگنا کیا ہے؟ حرام ہے، مانگنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو مانگتے ہیں ان کے لیے اتنا جائز ہے جتنا ان کو ضرورت ہے، اسباب بھی نہ ہوں اور تعلقات بھی نہ ہوں، تو تب وہ اتنا مانگ سکتا ہے جتنا اس کو ضرورت ہے۔ اگلے جیسے یعنی ابھی شام کو اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو وہ اس نے مانگا، اگر وہ اگلی صبح کو مانگتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ اس لیے کسی کی حرام پر مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں، بادشاہ لوگ ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بندہ بڑے سے بڑے آدمی سے بھی معافی نہیں مانگتا، یہ مانگنے والے سے روزانہ معافی مانگتا، کہتے موجہ نہیں یہ تو یار کو کسی کو معافی نہیں مانگ دے،
میں جاتا ہوں کہتے ہیں جناب معاف کر دیں، ساتھ معاف کر دیتے ہیں جناب، اور پیسے بھی دیتے ہیں، جیبیں بھی بھر جاتی ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ ریڑھی والے کہتے ہیں جناب ایک سیب تو دینا، وہ دے دیتا ہے۔ بادام والے کی دکان پہ جاتے ہیں کہ دیکھو تو بادام دے سکتے ہیں، کہتا اللہ دے نام آیا۔ پکوڑے والے کو پہنچ گئے، سموسے کو پہنچ گئے۔ یہ بتائیں آپ، ایسا کوئی کروڑ پتی آدمی ہو تو ایسا اکٹھے کرنے میں بھی وقت لگ جائے گا، اس طرح کی چیزیں لینے بھی بڑا ٹائم چاہیے، اور پھر وہ لے گا تو ظاہر ہے بھاؤ تاؤ کرے گا اور اس کا ٹائم لگے گا۔ اس کا کوئی بھاؤ تاؤ بھی نہیں ہے، نہ دکان سے لڑنا پڑے گا دکان والے سے، نہ بھاؤ تاؤ کرنا پڑے گا۔ لو جناب اس نے جا کے بات کی، چیزیں ملتی گئیں اور کھاتا گیا اور جمع کرتا گیا۔ تو وہ کیا کرے؟ اور بھائی اس کو اب ساری مکلور روڈ کا تجارت دینے وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہاں تو گاہکوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ پیسوں کی فکر ہوتی ہے، لینے دینے کی فکر ہوتی ہے، اچھے برے کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کاروبار میں بعض دفعہ بندہ پھنس جاتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ تاجر حضرات ہیں، ہزار ہا قسم کی بندے کو فکریں ہوتی ہیں اور ہزار ہا قسم کے بندے کے مسائل ہوتے ہیں، ہر شخص کو ہوتے ہیں۔ اس کو کیا مسئلہ ہے جی جس نے مانگنا ہے؟ وہ سارے مسائل سے الگ تھلگ ہے، حرام کھا رہا ہے۔ کر کیا رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے۔ ڈکیت بھی جاتا ہے ڈکیتی کرنے تو ڈر ہوتا ہے اس کو مرنے کا کہ نہیں؟ چور چوری کرنے جاتا ہے اس کو بھی ڈر ہوتا ہے نا۔ اسی طرح کوئی رشوت کھاتا ہے تو اس کو بھی خوف ہوتا ہے تھوڑا بہت، کہیں میری شکایت نہ ہو جائے۔ منگنے والا کھا حرام رہا، کوئی اسے خوف نہیں ہے۔ بھائی قانون ہونا چاہیے ویسے اسلامی ملک میں، جو بغیر کسی وجہ کے مانگے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، تاکہ اس طرح کی جو تربیت ہیں وہ خراب نہ ہوں، اور مجبور آدمی جو ہے وہ باغی نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، باغی نہ ہو، باغی نہ ہو۔ باغی مطلب شریعت سے بغاوت کر جائے، بغاوت کر رہا ہے وہ، اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، باغی نہیں ہے، حد سے بڑھنے والا نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ سارا جہان اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، امر مجبوری وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ بے شک اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ بالخصوص یہ خطباء اور علماء اور پیران عظام، وہ جو امت کی نصیحت کرتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارک ہے۔ مولوی ہے، نعت خوان ہے، پیر ہے، سیاستدان ہے، اور تاجر ہے، غریب ہے، امیر ہے، سب کے لیے ہے کہ جو اس کو دین کا پتہ چل گیا اس کو چھپانا اس کے لیے ناجائز ہو، حرام ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جس کو بھی جو پتہ چل گیا، اس کو پتہ چل گیا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، یہ پتہ ہوتا ہے، وہ ڈٹا ہوتا ہے، بس ڈٹ جاتا ہے اپنی طرف سے نا۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی مرض ہے، بندہ اپنی طرف سے ہی شریعت بنا لیتے ہیں، اپنی طرف سے کہ ایسے ہے تو پھر ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں یہاں سے جز نکلتا ہے جائز ہو جائے گا، تو یہاں سے جز نکلتا ہے جائز ہو جائے گا۔ تو اس لیے عشق کی راہیں بھی خود اختیار کی ہوئی ہیں، محبت کی راہیں بھی خود بنا لی ہیں، شریعت کی راہیں بھی۔ یہ ہے چھپانے کا ایک مترادف طریقہ۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جب شریعت کو حکم سامنے آئے سر خم کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین